اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے کلمے کو دنیا میں پھیلا دیں گے۔ بیعز عزیز اور بذل ذلیل، آج کے دور میں بھی ضابطہ یہی ہوگا، جو عزت سے مانے، عزت سے کلمہ پھیلے گا، اور جو ذلت والی زبان سمجھتا ہو، جو طاقت کی زبان سمجھتا ہو، تو اللہ رب ذوالجلال کالی پگڑیوں والا وہ لشکر ان کو ذلیل کرنے کے لیے آج سے بہت عرصہ پہلے نکال چکے ہیں۔ اور رسول اللہ کی پیشن گوئی، میں نے کہا آج میں نے اپنی بات کا آغاز ہی اس بات سے کرنا ہے، ان کالی پگڑیوں والوں کو، اس انقلاب کو، جس انقلاب کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے دے کر چلے گئے کہ یہ زمانہ اس زمانے سے ملتا ہے، تو اس زمانے میں انقلاب بھی اس زمانے جیسا آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ انقلاب اس جیسا نہ ہوتا، اگر یہ تبدیلی اس جیسی نہ ہوتی، اگر آج کے حالات اس جیسے حالات نہ ہوتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ فرماتے کہ دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا، دجال کے چہرے پہ تھوک دینے والا، اور اپنی ماں اور اپنے بیٹے اور اپنی بیوی، اپنے آل خانہ کو مرتا ہوا دیکھ کر دجال کے اوپر اپنا نظریہ اور عقیدہ نہ بیچنے والا، اس ایک کا درجہ 10 بدری صحابہ کے برابر ہوگا، اس ایک کا درجہ 10 بدری صحابہ کے برابر ہوگا۔ آج ہم دور جاہلیت کا ہلکا سا تذکرہ کریں گے، پھر آج کی جاہلیت کا ذکر کروں گا، پھر دونوں جاہلیتوں کو ہم ڈیلی کریں گے، پھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو خوارق پیش آئے میں ان کا چند ایک ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع کے لیے ہم آج تمہید بنائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، میرے آقا رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یک وقت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کا بڑا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے یا تو اس کو نبوتوں سے مشتق مانا جاتا ہے، یا نبی کو نبوتوں سے مشتق مانا جاتا ہے۔ اگر نبی نبوتوں سے مشتق ہو تو اس کا معنی نبوت کا خبر ہوتا ہے کہ اللہ کی جو کلمے اور وحدانیت کی خبر ہے، اللہ کی بڑائی کی جو خبر ہے، دنیا کے اندر اللہ کے کلمے، اللہ کے دین اور اللہ کے عطا کردہ نظریے اور طریقے کی جو خبر ہے، یہ خبر اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا نبی ہوتا ہے۔ یہ خبر جو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے نبی نبوتوں سے مشتق ہے۔ اور اگر نبی نبوتوں سے مشتق ہو تو نبوتوں کا معنی یہ ہوتا ہے عربی کے اندر نبوہ، اور اونچی جگہ کو کہتے ہیں، ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، ابری ہوئی ٹیلے کو کہتے ہیں۔ آپ کی ہموار زمین میں اگر مرتفع تھوڑا سا آ جائے، عرب والے اس کو نبوتن کہیں گے۔ آپ کی ہموار زمین میں بڑا سا پہاڑ کوئی ہمالیہ اور سربن آ جائے، عرب والے اس کو نبوتن کہیں گے۔ تو نبوتن جو ہموار جگہ پہ ابری ہوئی جگہ، اونچی جگہ ہوتی ہے، اس کو نبوتن کہتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں نبی کا دوسرا معنی ہے کہ النبی من النبوہ، نبی نبوتن سے ہے۔ نبوتن چونکہ جگہوں میں اونچی جگہ کو کہتے ہیں، تو نبی انسانوں میں سب سے اونچے انسان کو کہتے ہیں، سب سے اونچے اور عزیز، عزت والے، عظمت والے، مقام والے، رتبے والے نبی شخصیت کو نبی کہتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، دنیا میں تشریف لانے سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے اندر 5 نبی آئے ہیں، عربوں کے اندر 5 نبی آئے ہیں۔ حضرت شعیب ان میں سے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ان میں سے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ان میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان میں سے ہیں، اور آخر میں ان 5 کی، ان 4 کے اوپر سرکردہ شخصیت میں محمد بھی انہی میں سے ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا باقی اکثر انبیاء آپ کو عبرانی نظر آئیں گے، آپ کو سریانی نظر آئیں گے، بنی اسرائیلی نظر آئیں گے، لیکن یہ 5 انبیاء عرب کے ہیں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث میں ان 5 نبیوں کا ذکر ہے، لیکن ان 5 کا میں آغاز میں اس تقسیم آپ کے سامنے ایسی کرتا ہوں، اس تقسیم سے پتہ چلے گا کہ کون سا نبی پہلے ہے، کون سا بعد میں ہے۔ اور پھر عربوں میں یہ آئے ہیں تو آیا عرب سارے ایک طرح سے ہیں؟ تو پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ عرب کا یہ خطہ، آپ نقشے کو دیکھیں، پڑھنے لکھنے کا رواج ختم ہو گیا، سوچنے سمجھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ عرب کا جو جزیرہ ہے اس کو جزیرہ نمائے عرب کہتے ہیں، اور پڑھے لکھے یہ بات جانتے ہیں کہ جزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کے
کے چاروں طرف پانی ہو اور چاروں طرف پانی میں گھری ہوئی خشکی کی جگہ اس کو جزیرہ کہتے ہیں، اور جزیرہ نما اس کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 طرفوں میں پانی ہو اور ایک طرف خشکی ہو، تو جس میں ایک طرف خشکی ہو 3 طرفوں میں پانی ہو تو وہ جزیرہ نما ہوتا ہے، اور جس کے چاروں طرف پانی ہو وہ جزیرہ ہوتا ہے۔ بے شمار جزیرے دنیا کے اندر ہیں۔ عرب کے اس خطے کو دیکھیں تو عرب کا یہ خطہ ہمارے بر صغیر سے، ہمارے ہندوستان سے کئی گنا بڑا ہے، 3 گنا رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے ہمارا بر صغیر عرب سے 5 گنا بڑا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ہمارا بر صغیر عرب کے سارے خطے سے 5 گنا بڑا ہے۔ گویا رقبے کے لحاظ سے عرب کا خطہ ہم سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے عرب کا یہ خطہ ہم سے 5 گنا چھوٹا ہے، 5واں حصہ اس کی آبادی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے الرب الخالی الدہنا الصحراء النفود الکبریٰ، یہ بڑے بڑے صحرا اور بڑے بڑے علاقے ویران نظر آتے ہیں دنیا کے نقشے کے اندر، اور یہ وہ علاقے ہیں جن علاقوں میں آج بھی گزشتہ اقوام کے تذکرے موجود ہیں، ان کی نشانات موجود ہیں، ان کے آثار باقیات موجود ہیں اور ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا، پانی کا ایک قطرہ نہیں نظر آتا، اور ہزاروں فٹ نیچے کھود لو لیکن پانی ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس بستی پہ، جس علاقے پہ اللہ کے عذاب کی بارش نازل ہو جائے، اندر سے خزائن ختم ہو جاتے ہیں، اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے اور ہریالی اور سرسبزی شادابی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 انبیاء عربوں میں سے آئے ہیں، تو پھر عربوں کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ 3 قسمیں سن لیں، چونکہ بات عرب کی ہے، آغاز ہمیں یہیں سے کرنا پڑتا ہے، ہم مجبور ہیں۔ عرب کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عرب بائدہ، دوسرے کو کہتے ہیں عرب مستعربہ، ایک ہے عرب بائدہ اور دوسرا ہے عرب مستعربہ، اور تیسرا ہے عرب عاربہ۔ عرب عاربہ کیا ہے، عرب مستعربہ کیا ہے، اور عرب بائدہ کیا ہے، اور پھر عرب خود کیا ہے؟ عرب عروبتن سے ہے، اور عروبہ چٹیل علاقوں کو کہتے ہیں جس میں کوئی گھاس کا تنکا نہ ہوگی، جس میں زرخیزی نہ ہو، جس میں ہریالی نہ ہو، وہ عروبہ کہلاتا ہے۔ عروبہ سے یہ عرب نکلا، پھر عرب کی 3 قسمیں بن گئی، ایک کو کہتے ہیں عرب بائدہ، دوسرے کو کہتے ہیں عرب عاربہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ کون ہے؟ عرب کے وہ قبائل اور عرب کی وہ آبادیاں جن کا وجود تاریخ سے ختم ہو گیا اور آج کی تاریخ میں ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا ہے عاد، دوسری ہے سمود، تیسری ہے تسم، چوتھی ہے جدیس۔ یہ جدیس، عاد، سمود اور تسم یہ عرب بائدہ کی قسمیں ہیں۔ یہ عرب اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں جس بیٹے نے وسط دنیا کا ارادہ کیا تھا اور یہاں عرب کے قحطان کے علاقے میں آ کر رہا تھا۔ اس سے جو نسل پھیلی تھی اس کا پوتا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا پوتا، گویا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا پوتا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا، اس کا نام تھا عاد، اور اس کے آگے بیٹے کا نام تھا سمود۔ ایک سے عاد کی نسل چلی، دوسرے سے سمود کی نسل چلی، یہ عاد عرب بائدہ لگ گئے۔ عرب بائدہ کا مطلب تاریخ نے ان کو مٹا دیا، دنیا میں سے وہ مٹ گئے اور ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے، ان کی تاریخ موجود نہیں ہے۔ اب ان کے کھنڈرات تو موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں ہمیں وہ علمی اور تاریخی معلومات موجود نہیں ہیں۔ یہ عرب بائدہ گزرے ہوئے عرب ہیں۔ دوسرے نمبر پر عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عرب خالص عرب تھے، اور عرب مستعربہ اس عرب کو کہتے ہیں جو خالص عرب نہیں تھے بلکہ عربوں میں باہر سے آ کر عرب بن گئے تھے۔ عرب عاربہ یمن والے ہیں اور عرب مستعربہ میرے اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ عرب عاربہ یمن کے اندر رہتے تھے اور یمن سے یہ نسل آگے چلی ہے، یہ خالص عرب تھے۔ لیکن جو عرب مستعربہ تھے، مستعربہ کا مطلب بتکلف عرب بننے والے، زور زبری سے عرب بننے والے، زبان سیکھ کر عرب بننے والے، کلچر کو اختیار کر کے عرب کرنے والے، اپنی تہذیب عربوں والی بنا کر عرب بننے والے، یہ عرب مستعربہ ہیں۔ پھر عرب مستعربہ کا ابا کون ہے، جد اعلیٰ کون ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے ابا حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہے سارہ۔ یہ سارہ نیک خاتون ہے، متقیہ خاتون ہے۔ اس نیک خاتون کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد نے گھر سے نکالا، آزر نے مخالفت کی، معاشرہ مخالف ہوا، باپ بھی بادشاہ رست تھا اور بادشاہ کے دربار کا جو وہ بت گھر تھا، برفروش تھا، باپ نے گھر سے نکالا، بادشاہ نے زمین سے نکالا، انہوں نے
2-4 بکریاں پالی, اللہ نے ان بکریوں کے اندر برکت عطا کی, وہ بکریاں ریوڑ بنی. اب ان ریوڑوں کو سنبھالنے کے لیے ایک جگہ پہ سبزی ختم ہوتی ہے, دوسری جگہ پہ جاتے ہیں, ایک جگہ سے پانی ختم ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ جاتے ہیں. یہ خانہ بدوشی کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی عراق میں لے گی, کبھی مصر میں لے گی, کبھی فلسطین میں لے گی. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ مصر سے ہو کے آنے والا, عراق میں پیدا ہونے والا یہ خانہ بدوش نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کا محبت, اپنی دعوت کا مسکن اپنے وہ بناتا ہے فلسطین کو اور شام کے علاقے کو. شام کے علاقے سے یہ جا رہے تھے مصر میں. مصر کا فرعون, اس کو پتا چلا عورت بڑی خوبصورت ہے, اپنے دربار میں بلایا, بدنیتی کا ارادہ کیا. عورت نیک تھی. اللہ رب ذوالجلال کے نیک بندوں کے لیے رب ذوالجلال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی کو ستانا چاہتا ہے میں اللہ اعلان جنگ کر دیا کرتا ہوں. بادشاہ کا ہاتھ شل ہوتا ہے, اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیتاً پیش کرتا ہے. اللہ نے اس بیٹی ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دے دیا. اب یہ بیٹا اور ماں دونوں کو اٹھا کر ابراہیم نے لا کر بیت اللہ والی جگہ پہ مکہ کے اندر چھوڑ دیا. پیچھے اللہ نے حضرت سارہ کو بھی بیٹا دے دیا. حضرت اسحاق کی صورت میں حضرت اسحاق کو, اس بیٹے کو حضرت ابراہیم نے شام کے اندر رکھا. پھر آپ کی عقل بھی حیران ہوگی, میں بھی حیران رہ گیا, حکمتیں کیا ہوتی ہیں. دیکھو اتفاق کی بات ہے, یہ ادھر مکہ ہے, ادھر شام ہے. اللہ رب ذوالجلال کا کرنا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی فلسطین سے کرا دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرم مکے والوں سے کرا دی. اس لیے جہاں سے آدمی شادی کرتا ہے وہاں تعلقات ہوتے ہیں, وہاں آدمی کے اپنے جو ہے وہ اپنے تعلقات, اور وہاں پر دعوت چلتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرم میں, حضرت اسحاق کی شادی بنو قطورہ, وہاں جو ہے وہ شام کے اندر. یہ شام کی شادی یہاں کے علاقے کو کور کرے گی, یہاں جو ہے بنو جرم کی شادی مکے اور اس کے خطے کو کور کرے گی. پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ جزیرت العرب کو دیکھو, جزیرت العرب کے 2 بازو آپ کو یوں نکلے ہوئے نظر آئیں گے. یہ 2 بازو نکلے ہوئے کیا بتا رہے ہیں؟ جزیرت العرب یہ بتا رہا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, میں نے اپنے اس حصے سے, اپنے اس بازو سے اس علاقے کو کور کرنا ہے, اور اپنے اس بازو سے اس علاقے کو کور کرنا ہے. اللہ کا کرنا اس جزیرت العرب نے اپنے دونوں بازوؤں سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے, پوری دنیا کو. میری یہ بات یاد رکھیں, میں اپنی بات کا اختتام یہیں پہ جا کے کروں گا کہ 14 صدیاں پہلے جزیرت العرب نے اپنے دونوں بازوؤں میں پوری دنیا کو لپیٹا تھا. آج کے دور میں بھی اس جزیرت العرب نے اپنے دونوں بازوؤں میں پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارے منافق حکمران مانے یا نہ مانے, جزیرت العرب کی اس اہمیت کی بدولت رب ذوالجلال نے عرب مستعربہ کے ابا حضرت اسماعیل کو یہاں جب لایا تھا, شادی یہیں پر ہوئی تھی, بنو جرم کو لائے تھے. پھر یہ اعزاز کس کا تھا؟ یہ اعزاز اس صنف نازک اس عورت کا تھا جس عورت کو چھوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک تھیلی کھجوروں کی, ایک برتن کھجوروں کا پاس رکھا اور ایک پانی کی مشک رکھی. اس عورت نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ پانی تو ختم بھی ہو جائے گا, یہ کھجوریں تو ختم بھی ہو جائیں گی, میں کیا کروں گی؟ آج ارب روپیہ بینک بیلنس میں ہو, کہو تو 1000 روپیہ دے دو, کیا تو اپنی محنت سے کمایا ہے, یہ ختم بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں عطا کرتے ہیں. اس عورت نے یہ نہیں کہا چھوڑ کے جا رہے ہو چند کھجوریں اور ایک مشک میں پانی ہے, یہ ختم بھی ہوگا نا, میں کیا کروں گی؟ ابراہیم چلے گئے. جب پانی ختم ہوا, ایک وقت آیا کھجوریں ختم ہوئی, لیکن اس نے توکل کا اظہار کیا تھا. رب ذوالجلال نے اس ننھی ایڑیوں سے, جس ننھی ایڑیوں سے چیونٹی بھی نہیں مرا کرتی, جس ننھی ایڑیوں سے مکھی بھی نہیں اڑا کرتی, رب ذوالجلال نے انہیں ننھی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکال دیا تھا. زمزم کا چشمہ نکلا تھا. پھر یہ زمزم کے چشمے سے روزی کا بندوبست ہوا. جرم والے جڑنے لگے, بنو جرم یہاں پر آگے. پہلی شادی ہوئی حضرت اسماعیل کی. پہلی شادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 دفعہ فلسطین سے مکے میں آنا ثابت ہے. تاریخی طور پر حضرت ابراہیم کا 4 دفعہ مکے میں آنا ثابت ہے. یہ میں چاروں نہیں گنوا رہا, میں 2 کی بات کرتا ہوں, ان میں سے 2 ذکر کرتا ہوں. ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے, اما حاجرہ فوت ہو چکی تھی اور حضرت اسماعیل نے بنو جرم کی ایک عام عورت سے شادی کر لی تھی. عام عورت سے شادی ہوئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ
खलीलुल्लाह घर में आए, पता किया यही मेरे बेटे का घर है। कहा हाँ, बहू मिली, अपनी जो बहू मिली, कहा बताओ कैसे हालात गुजर रहे हैं। जो कि आम औरत थी, सरदार की बेटी नहीं थी और कोई ज्यादा जो है वो ज्यादा मुत्तकिया नहीं थी। कहा बड़े मुश्किल हालात हैं, कभी शिकार करते हैं तो खाते हैं, कभी नहीं मिलता फाके होते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी को पैगाम देता है, गोया कोड वर्ड के अंदर पैगाम नकल हो रहा है कि मेरा बेटा आ जाए तो उसको ये कह देना अपने घर की चौखट को बदल लो, ये चौखट ठीक नहीं है। कहा आए, कहा क्या पैगाम दिया? कहा ये पैगाम दिया घर की चौखट को बदल दो। अच्छा फिर तुझे तलाक है? मेरे अब्बा ने ये पैगाम दिया कि ये चौखट ठीक नहीं है, इसको बदल दो। बदल दिया। अब मज़ाज नाम का बनु जुर्म का सरदार है, वक़्त का सरदार है, उसने अपनी बेटी की ऑफर की कि मैं बेटी तुम्हें शादी में देता हूँ। अपनी बेटी की शादी हजरत इस्माइल से कर दी। हजरत इब्राहिम का दूसरी दफा आना हुआ, पूछा कैसे हालात चल रहे हैं? बेटा मौजूद नहीं है। कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा रंगों में रखा हुआ है, अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। कहा मेरा बेटा आ जाए तो उसको ये कह देना कि ये चौखट ठीक है, इस चौखट को बरकरार रखना। वापस आए, तेरे अब्बा आए थे और उन्होंने पैगाम दिया था चौखट अच्छी है, इसको बरकरार रखना। कहा अच्छा बस ठीक है, मुझे पैगाम मिल गया। तीसरी दफा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, तीसरी नहीं चौथी दफा, पहली दफा छोड़ने के लिए आए थे, दूसरी दफा पहला पैगाम दिया, तीसरी दफा ये दूसरा पैगाम दिया, अब ये चौथी दफा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आते हैं। तारीख कहती है हजरत इब्राहिम आए और हजरत इस्माइल अपने घर के सहन में कुछ वो तराश रहे थे, लकड़ियां को तराश रहे थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को उठाकर, अपने बेटे को साथ मिलाकर उस जगह पे बैतुल्लाह की तामीर अल्लाह के हुक्म से शुरू कर दी थी, अल्लाह के हुक्म से वहां तामीर की थी। अब ये मज़ाज की बेटी, इसकी बेटी से आगे हजरत वहां देखो शाम में शादी हुई या मक्के में शादी हुई। शाम में जो शादी हुई आपको ये बात मिलेगी कि उनके बेटे हजरत याकूब थे, हजरत याकूब के बेटे थे 12। आप सुनते हैं हजरत याकूब के बेटे थे 12। यहाँ पर अल्लाह का करना, बनु जुर्म के सरदार मज़ाज की बेटी से शादी हुई। हजरत इस्माइल को अल्लाह ने 12 बेटे अता कर दिए। हजरत इस्माइल को 12 बेटे, वहाँ हजरत इसहाक